محترم بھائیوں اور بہنوں، 5 خواب جو عورت بھی دیکھ لے وہ عورت اللہ کے بہت قریب ہوتی ہیں، یا ان میں سے ایک بھی خواب دیکھے تو وہ عورت دنیا میں ہی خوش ہو جائے گی، وہ پکا جنت میں جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جس میں بھی اللہ کے نیک بندے اور بندی کو یہ خواب آ جائے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کے بے حد قریب ہو چکے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ ناظرین کرام، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے۔ اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ حج کرنا ہوگا کہ اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کا معانی کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتے چلے کہ اللہ نے جس وقت ہمارے پیارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 46واں حصہ یعنی سچے خواب امت کو عطا فرمائے ہیں۔ سچے خواب اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہیں اور یہ تحفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی فرمایا تھا۔ اور آج کے اس دور میں بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہیں، آپ کے بھائی کی بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا کوئی ہمسایہ ہیں یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہیں، ماموں ہیں، ممانی ہیں، چچا چچی اور بھی رشتہ دار ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ کٹکا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے، اپنا خواب اسے کبھی بھی مت شیئر کرنا، یہ آپ کے لیے ایک میسج ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ضروری بات ہے شیطانی اور نفسانی خواب، اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ تو جان لیجئے شیطانی خواب وہ خواب ہیں جو کافی لوگوں کو آتے ہیں، جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی، تو دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ وہ نمازی ہوتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے اور نہ ہی اس کو دین کے علم کا علم ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی شرارتوں میں ظلم میں گزار بیٹھتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر نفسانی خواب، تو جان لیجئے کہ یہ وہ خواب ہے کہ جب کوئی انسان فرض کرے کہ گوشت کا کام کرتا ہے یا کوئی بھی اور دکان اس نے بنائی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے، تو وہ سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یہ ایسے کرنا ہے یا ایسے ویسے کرنا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسی حالات کی وجہ سے اس کو دنیا کی محبت اور نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے تو اس قسم کے خواب آتے ہیں، اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پیارے ناظرین، اب تیسرے نمبر پر جو خواب ہے وہ ہے رحمانی خواب۔ پہلے ہم نے جانا شیطانی، نفسانی اور رحمانی، اب جان لیجئے کہ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک، پاک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب آئے صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسا خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ اب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خواب بتانے والے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں۔ جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو یہ اللہ کے قریب کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کی کسی ولی کو دیکھتا ہے، خواب کی حالت میں اللہ کی ولی کو دیکھتا ہے، اللہ کے ولی بے شمار ہیں،
ہماری درسی کتب اللہ کے ولیوں کی تذکروں سے بھری پڑی ہیں۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتا ہے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں۔ ذرا سوچے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے، لیکن آج بھی لوگ جوک در جوک ان کے قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے، کیوں ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے؟ تو یقیناً اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن کی درجات اللہ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جان لیجئے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے، اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کی قرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتا یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہو یا کوئی درود شریف کی محمل ہے اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہو، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہو تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پولیس رات سے گزر رہے ہو، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہو، خواب کی حالت میں اگر قرآن پڑھ رہے ہو، خواب کی حالت میں کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک، پاک باز اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہو، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ پر اللہ کی خاص نظر و رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام مرتبہ ملنے والا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کی تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لے کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے۔ وہ یہ ہے صبح اٹھتی ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والی بھی محبت کرنے لگتا ہے، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ اور جب رب تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں پاک میں اللہ کی محبت کا بیان ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل جو ویسے ہی اشرف الملائکہ ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشرف البشر ہے، ان کو پکار کر کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والی بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ چنانچہ زمین والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جائے، یا یوں کہ وہ لوگوں میں مقبول اور دل عزیز ہو جائے۔ یہ اللہ کے اپنے بندے کے ساتھ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ جب اللہ کسی شخص سے نفرت کرتا ہے تو پھر جبرائیل کو پکار کر کہتا ہے میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والے بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ چنانچہ زمین والے سب اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، ہر حال میں جو اللہ عز و جل کا شکر کرتے رہیں۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران
علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو تقدیر پر راضی رہے اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے جو جلا دے اور باقی رہنے دے جو باقی رہنے دے، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو کام ہو چکا اس کے بارے میں کہو کاش نہ ہوتا، یہ نہ ہونے کے کام کے بارے میں کہو کاش ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ابو درداء فرماتے ہیں ایمان کی سربلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور راضی رہنا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ خواب جس آدمی کو آتے ہیں وہ آدمی اللہ کے بہت قریب ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ خواب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ نمبر 1، ایک خواب قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہو تو آپ اللہ کی بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو عنقریب بہت عزت دینے والا ہے اور آپ کا رتبہ اور شان اللہ بلندیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر آپ خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کی عزت، آپ کی صفائی اور آپ کی شان دنیا کی نظر میں، اللہ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہو اور اللہ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اور اگر آپ جوان ہیں یعنی آپ کی یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو سمجھ لے اللہ اس کو دنیا میں ایک اچھا مقام اور مرتبہ دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہو تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی آپ جب نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی غلاظت دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تو بہت تازہ ترین محسوس ہوتا ہے اور آپ کا دن بھی بہت اچھا گزر جاتا ہے۔ خواب کی حالت میں جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نہا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ رب العزت آپ سے گندگی دور کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی، آپ کی ذہن سے جو گندے خیالات ہیں وہ ختم ہوں گے، آپ اللہ کی جانب بڑھیں گے، آپ نیکی کی طرف رواں دواں ہیں۔ آپ ایسے مقام پر پڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہی کو یہ خواب نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی جوانی میں اللہ تعالیٰ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے، آپ کی عزت اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے اور آپ ایک بلند درجے پر رواں دواں ہونے والے ہیں۔ اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ لینا اللہ آپ گزری ہوئی اور آنے والی بقیہ زندگی سے بھی گندگی کو دور کر دے گا۔ نمبر 3، مصلی پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ مصلی پر بیٹھتے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے زارو قطار رو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں دیکھتے، اللہ ان بندوں کو دکھاتا ہے جو بندگی کرتی ہیں اور جو اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں ہیں۔ جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنی خاص بندوں میں شامل کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے۔ اگر ایک عام آدمی کی بات کرے تو وہ رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مسلسل نہیں کر پاتا اور وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتے ہیں، لیکن ایک اللہ والا کچھ بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو، چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کی پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے اور ایسے شخص اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزار دیتا ہے اور یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے خاص کرم نوازی۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو یہ 3 خواب آتے ہیں تو آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے مزید جھک جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھی انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر عزت، کامیابی، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی اور آخرت میں بھی آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوگا۔ اور آپ کو یہ خواب نظر نہیں آتے تو آپ مایوس نہ ہو، آپ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن
قرآن پاک کی تلاوت کرے، تہجد کا اہتمام کرے، دعائیں کرے، انشاءاللہ آپ کو یہ بہترین خواب نظر ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ آپ کو عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پر آپ کو اسلامک انفارمیشن، اسلامک معلومات، بہترین اقوال زرین، تجربہ شدہ ٹوٹکے اور مجرب وظائف، سبق آموز واقعہ، ناولز اور ایموشنل سٹوری، موٹیویشنل سٹوری اور بہترین اقوال، گولڈن ورڈز آپ کو اس چینل پر ملیں گے۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یوٹیوب پر اس طرح چینل نہیں ہے جو آپ کو سب کچھ دے گا اردو وائس کی صورت میں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کو دبائے رکھیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ اپنی بھائی کو نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔